اذا لبست سوار کسرا، جب آج کی اس وقت کی سپر پاور طاقت کسرا، اس کے کنگن سونے کے تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، تم پہنو گے، تمہارے کیا حال ہوگا اس وقت؟ نبی کی اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ کفار مکہ سے اپنی جان بچاتے ہوئے نکل رہے چھپتے ہوئے، لیکن آگے حالات کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں یہ جملہ بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ سراقہ تم نہیں پکڑ سکتے، میں نکل رہا ہوں یہاں سے، آگے مدینہ جاؤں گا، وہاں اسلامی سوسائٹی بساؤں گا، وہاں خلافت اسلامیہ قائم کروں گا، پھر مدینے سے باہر میرا لشکر نکلے گا، کسرا کو بھی فتح کرے گا، ایران بھی میرے قدموں کے تلے آئے گا، ایران کے خزانے آئیں گے میرے غلاموں اور میرے ماننے والوں کے پاس، اور اس وقت وہ خزانے آئیں گے، اس میں اس کے کنگن ہوں گے، وہ تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ مایوس کن حالات میں اللہ کے نبی مایوس نہیں ہو رہے ہیں، حوصلہ بڑھا رہے ہیں اپنے ماننے والوں کا۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر کا دور ہے، ایران فتح ہوا، ایران، کسرا وہیں کا بادشاہ تھا، ایران فتح ہوا ہے، خزانے سارے اس کے خزانے حضرت عمر کے سامنے لائے گئے ہیں، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ جملہ ایک ارشاد فرمایا حضرت عمر نے اس موقع پر، اچانک زبان پر آیا، کیا امانت دار لوگ ہیں، اتنی قیمتی چیزوں کو بھی انہوں نے اس میں کوئی غبن نہیں کیا، کچھ خرد برد نہیں کی، کچھ رکھا نہیں، جیسی تھی ویسی لا کے رکھ دی، کیا امانت دار لوگ ہیں۔ پاس میں حضرت علی تھے یا عبد الرحمن بن عوف بیٹھے تھے، کہا امیر المومنین یہ آپ کے فوجیوں لشکریوں کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا کمال ہے، افف تفعفو وَإِذْ وَقَعْتَ فَوَقَعُوا، آپ کرپشن میں مبتلا نہیں ہیں تو آپ کے فوجیوں نے بھی کرپشن نہیں کی ہے، چوری اور خیانت نہیں کی ہے، اور اگر آپ کرپشن میں مبتلا ہو جاتے تو یہ خزانے آپ تک نہیں پہنچ پاتے۔ پھر کہا کہ وہ کنگن نہیں دکھ رہے ہیں، کہا کہ کنگن تو نہیں آئے، کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، میرے نبی نے سراقہ سے کہا تھا، پیشین گوئی کی تھی، کنگن تو آنے، اتنے میں ایک تھیلی پیش کی گئی، اس میں کنگن نکل آئے، کہا کہ وہ سراقہ کہاں ہے، بلاؤ سراقہ کو، سراقہ کو لایا گیا، اور پھر سراقہ کو بلا کر کہا یہ کسرا کا شاہی لباس ہے پہن، یہ اس کا کرتا ہے پہن، یہ اس کا تاج ہے اپنے سر پر رکھ، اور یہ کنگن ہے اپنے ہاتھوں میں پہن۔ سراقہ نے پہنے، حضرت عمر نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، بخن بخن اعرابی لبسا سوارِ کسرا، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ایک بدو ایک دیہاتی کسرا کے کنگن پہن رہا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے اچھی توقع رکھنا اور اپنے مستقبل، اپنے فیوچر، اپنے آنے والے زمانے اور حالات کے سلسلے میں پر امید رہنا، یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے، اور یہ پکے سچے ایمان والوں کی صفت ہے۔ ایمان میں سب سے اعلیٰ درجے میں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات ہوتے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہوتے، رب پر یقین، اعتماد اور بھروسہ نہیں چھوڑتے ہیں، اور آنے والے حالات کے سلسلے میں ہمیشہ پر امید رہتے ہیں کہ جو برے حالات ہیں، خراب حالات ہیں، پریشانیاں ہیں،
آزمائشیں ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ختم ہونا ہے ان کو، اور مستقبل اچھا ہوگا، انجام اچھا ہوگا، اور آنے والی زندگی پربہار ہوگی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، اور قرآن کریم میں بار بار اس بات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ قرآن پڑھنے والوں کا، ایمان والوں کا بھی ذہن یہی بنے کہ وہ اپنی زندگی کے سلسلے میں، اپنے حالات کے سلسلے میں نیگیٹو نہ سوچے، ہمیشہ مثبت پازیٹیو سوچے، اچھا سوچے، اچھی توقع رکھے اور اچھی امید رکھے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں امت کے لوگوں کا حوصلہ بڑھایا ہے، امید کو ان کے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ ایک روایت میں جو بخاری شریف میں روایت آئی، حضرت غالباً ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو دیکھا کہ آپ آرام فرمائیں، سفید کپڑا اوڑھے ہوئے، میں واپس چلا گیا، دوبارہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی، ایک بات بتائی اور کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پڑھا اور اس پر قائم رہا، اللہ کی توحید پر، اور پھر اسی پر اس کی موت آئی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زناکاری کرے، بدکاری کرے، یعنی گناہ کے کام کرتا رہے، پھر بھی حضور علیہ السلام نے کہا ہاں اگر اس کے دل میں ایمان ہے، توحید ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت آئی ہے تو اگرچہ گناہ کرتا رہے جنت میں جائے گا۔ پھر حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ وہ زناکاری بدکاری کرتا رہے پھر بھی؟ حضور نے کہا ہاں پھر بھی۔ 3 مرتبہ حضرت ابو ذر کی طرف سے یہ سوال کیا گیا، حضور نے پھر وہی جواب دیا، اور آخر میں کہا وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر نہ چاہے پھر بھی یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہ اصل میں گنہگاروں کے دلوں میں مایوسی نہ گرے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ ایمان اور توحید ہونا چاہیے، پھر اگر یہ گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، معاف کر دے گا، جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ لوگوں کے دلوں میں امید جگاتے تھے، امید کا چراغ روشن کرتے تھے، اسی لیے اپنے صحابہ کو جب بھیجا کرتے تھے کسی علاقے کی طرف ذمہ دار بنا کر تو انہیں جو نصیحتیں کیا کرتے تھے، خاص باتیں فرمایا کرتے تھے، اس میں یہ تھا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرنا، تنگی مت پیدا کرنا، دین کے احکام، دین کو اس طرح سمجھانا کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ دین پر چلنا آسان ہے اور دین پر نہ چلنا مشکلات کو لانا ہے، اس طرح دین کو سمجھانا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات مت پیدا کرنا، وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، نفرت مت دلانا، بہت زیادہ ڈر، عذاب، اللہ کا خوف، ایسی چیزیں بیان کر کے لوگوں کو دور مت کرنا۔ یہ بھی لوگوں کے دلوں میں خیر، اچھائی اور امید کی توقع پیدا کرنے کا ایک انداز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی مریض بیمار کے پاس جایا کرتے تھے تو ایسی باتیں کیا کرتے تھے جس کو حوصلہ ملے، اس سے شفا کی امید پیدا ہو اور اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ میں اس بیماری سے شفا یاب ہو کر نکلوں گا، مجھے صحت ملے گی، تندرستی ملے گی، اس طرح باتیں کیا کرتے تھے۔ اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی یہ تعلیم دی، ان کے واسطے سے ہم تک پہنچی کہ اذا عدتم مریضا نفثوا له فی الاجل، جب تم کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنے جاؤ، بیمار کو دیکھنے جاؤ، اس کی
مزاج کے بارے میں، حالت کے بارے میں پوچھنے جاؤ تو اس کی زندگی کے بارے میں امید پیدا کرو، چاہے کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، ڈاکٹر نے کچھ بھی کہا نہ، ایسا نہ ہو کہ ایسی بات کہہ دو اس سے یا اس کے پاس بیٹھ کر جس سے وہ زندگی سے نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائے، کہ ایسی بات نہیں کرنا ہے، ایسی باتیں کرنا ہے جس سے اس کو زندگی میں امید ملے۔ نفثوا لہ فی الاجر۔ اور بندہ جیسے اللہ کے ساتھ گمان رکھتا ہے، خیال کرتا ہے، رب کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اچھی امید رکھے گا، اللہ اچھے فیصلے کرے گا، اور خدا نخواستہ مایوسی کی حالت میں چلا گیا کہ اب کچھ نہیں ہونا ہے، تو حالات بھی ویسے بنتے چلے جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے، جیسا خیال کرتا ہے، میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ انا معہ اذا ذکرنی، میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، اگر میرا بندہ کسی مجمع میں میرا تذکرہ کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالشِّبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، میں ایک کلائی کے ایک ہاتھ کے برابر اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر ایک ہاتھ بندہ میری طرف قدم اٹھاتا ہے، میری طرف بڑھتا ہے، میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی، جس کا پہلا جملہ تھا کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسی توقع رکھتا ہے، میرے فیصلے اس کی توقع کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو بندے کو ہمیشہ اچھا خیال رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنا چاہیے، اور اچھی توقع رکھنا چاہیے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب بندے کا ایمان اور یقین ہو۔ ایمان اور یقین کی دولت ایسی ہے جو لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کرتی ہے، اس بات کا یقین کہ میرا رب ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے، جو نوازشیں کرتا ہے، جس کی رحمتیں ہمیشہ اترتی رہتی ہے، اور میرا رب ایسا ہے کہ جب کوئی پریشان حال اسے پکارتا ہے، اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے۔ وہ رب ایسا شفیق ہے، ایسا مہربان ہے کہ ماں اپنی اولاد کے ساتھ اتنی شفیق نہیں ہوگی جتنا وہ اپنے بندوں کے ساتھ شفیق ہے، بلکہ بندے بھی اپنی ذات پر اتنی آسانی نہیں کرتے ہوں گے جتنا رب اپنے بندوں پر آسانی کرتا ہے۔ یہ ایمان و یقین رب کی ذات کے ساتھ، یہ ایمان و یقین کہ وہ پروردگار سب کچھ کرنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اگر اس کی طرف سے اشارہ ہو جائے سارے حالات ختم ہو جائیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، صحت تندرستی مل جائے، فقر و فاقہ ختم ہو جائے، خوشحالی آ جائے، برے حالات ختم ہو جائیں، اچھے خوشگوار حالات پیدا ہو جائیں، اس بات کا ایمان، اس بات پر یقین، اور یہ کیفیت بندے کے اندر جب پیدا ہوتی ہے تو بندے کے اندر امید پیدا کرتی ہے، بھروسہ پیدا کرتی ہے، آگے آنے والے زمانے اور حالات کے سلسلے میں اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے، اور اسے یقین ہو جاتا ہے حالات اچھے ہوں گے، چاہے ابھی کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ انبیاء کے اندر یہ خوبی تھی، اس لیے آپ دیکھیے قوم کی طرف سے پریشانیاں آ رہی، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، مایوس کن حالات ہیں، حوصلے کو توڑ دینے والے حالات ہیں، پھر بھی انبیاء ان کو پیغام پہنچا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آج میری قوم نہیں سن رہی ہے تو انشاءاللہ کل سن لے گی، آج وہ منہ پھیر رہی ہے کل اللہ کا پیغام قبول کر لے گی، سیدھے راستے کو چن لے گی اور ہدایت کے راستے پہ آیا گئی۔ پوری زندگی اس امید کے ساتھ لگے رہے۔
950 سال حضرت نوح علیہ السلام اس امید پر لگے رہے۔ یہ انبیاء کی صفت ہے، انبیاء کی خوبی ہے، کبھی کسی حال میں وہ مایوس نہیں ہوئے۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے اللہ نے ان انبیاء کے واقعات، قصے، ان کی کہانیاں، سچے واقعات قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ جب بندہ پڑھتا ہے، جب بندہ سنتا ہے، اس کے دل میں بھی وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اپنے آنے والے حالات کے سلسلے میں وہ بھی پر امید ہو جاتا ہے۔ اب قرآن نے انبیاء کے واقعہ بیان کیے۔ سب سے پہلے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ہیں، ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے والد ہیں، ہزارہ ہزار نبی پیغمبر رسول ان کی اولاد میں آئے ہیں، نسل میں آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، اللہ کی طرف سے اولاد نہیں ملی۔ عام طور پر جب اولاد کی ملنے کی عمر ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے، اس کے بعد انسان مایوس ہو جاتا ہے، پھر تو وہ ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا چھوڑ دیتا ہے کہ اب تو وہ عمر نہیں رہی۔ لیکن قرآن جب انبیاء کے واقعات بیان کرتا ہے، 90 کی عمر کو پہنچ گئے، 90 کے پیٹے میں ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، پروردگار تیری ذات سے میں کیسے مایوس ہو سکتا ہوں، مجھے نیک فرما بردار اولاد دے۔ جس امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کو پکارا، اللہ نے پکار کو سنا۔ افبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کی امیدوں پر پانی نہیں پھیرا، اس نے ہمارے ساتھ اچھا گمان رکھا، ہم نے گمان کو پورا کر دیا، ہم نے ایک فرما بردار بردبار نیک اولاد کی خوشخبری دے دی، اولاد مل گئی بڑھاپے میں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ تیرا شکر ہے، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قرآن واقعہ بیان کر رہا ہے حضرت یعقوب کا، پوری سورہ یوسف اس پر ہے۔ حضرت یعقوب کے سب سے چہیتے محبوب بیٹے بھائیوں کے حسد کا، جلن کا شکار ہو گئے، باپ بیٹے میں بھائیوں نے جدائیگی ڈال دی، ایک طویل عرصہ گزار دیا، روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرا حادثہ پیش آ گیا کہ دوسرے نمبر کا جو بیٹا تھا، جس سے امید تھی اور جس سے تسلی ملتی تھی، بنیامین، وہ بھی روک لیا گیا بادشاہ کی طرف سے۔ اور بھائی آئے ہیں اور کہا کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی، اس کو بھی بادشاہ نے روک لیا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے اس حال میں کہ جب پہلے بیٹے کی کوئی خبر نہیں، دوسرے بیٹے وہ بھی روک لیے گئے، باپ سے جدا کر دیے گئے، مایوسی کو قریب پھٹکنے نہیں دیا۔ بیٹوں سے کہہ رہے ہیں اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی ولا تیأسوا من روح اللہ، جاؤ یوسف کو تلاش کرو، اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ ملیں گے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس حال میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا درد دل اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ میری اس پریشانی کو دور کرے گا۔ پھر اللہ نے اس حال میں پریشانی کو دور کیا، بیٹے دونوں آئے اور اس حال میں ملے ہیں باپ سے کہ باپ کا دل خوش ہو گیا، ایسی حالت ملے۔ قرآن اس واقعے کو بیان کر کے کہتا ہے ایمان والوں کے سامنے کہ کسی بھی حال میں ایمان والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت زکریا کا واقعہ، عمر اتنی ہو گئی ہے، قرآن کہتا ہے مانگ رہے ہیں دعا، مانگ رہے ہیں دعا، بڑھاپا آ گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، گھل گئی ہے، بالوں میں، سر کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، چاندی پڑ گئی ہے۔ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، پروردگار ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے اور سر پہ سفیدی چھا گئی ہے اور میری اولاد نہیں ہے جو میرے بعد وارث بنے، پروردگار تجھ سے دعا کرتا ہوں تو مجھے ایک اولاد دے دے جو میری وارث بنے، میرے پیغام مشن کو آگے جاری رکھے۔ اور اس طرح مانگتے رہے، ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت مریم چھوٹی بچی تھی، ان کی پرورش میں تھی اور یہ سب ان کا خیال رکھا کرتے تھے، کھانے پینے کا۔ ایک دن بھول گئے، دعوت کے کام میں چلے گئے، وہاں جا کر یاد آیا کہ مریم کے لیے میں کچھ چھوڑ کے نہیں آیا ہوں، جلدی سے واپس آئے،
بند کمرہ تھا، اندر کھولا دیکھا کہ مریم کے پاس پھل فروٹ پڑے، پھل فروٹ ایسے جو موسم کے نہیں تھے۔ بڑا تعجب ہوا، حیرانی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے، پوچھا یا مریم وَأَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ یہاں تو نہیں ملتے اس وقت یہ۔ حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اس طرح بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اب اندر سے وہ جو اولاد کی ایک امید تھی نا اندر، وہ اس نے انگڑائی لی اور فوراً اس موقع پر زبان پر آیا، پروردگار مریم کو بغیر موسم کے تو پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو بھی تو بغیر موسم کے اولاد دے سکتا ہے۔ مایوس کسی بھی حال میں نہیں ہوئے، اور اس موقع پر جب اللہ کو پکارا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، میں نے فرشتوں کا پورا وفد، ایک پورا ڈیلیگیٹ بھیجا، نادتہ الملائکہ، جاؤ میرے بندے کو خوشخبری سناؤ۔ وہ مجھ سے کبھی مایوس نہیں ہوئے ہیں، آج خوشخبری سنا دو ایسے بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ آج تک ایسا نام کسی بچے کا نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نام بھی تجویز کرتا ہوں۔ ان حالات میں بھی اللہ نے ان کو مایوس نہیں کیا، اس لیے کہ وہ خود مایوس نہیں ہوئے کہ حالات چھٹیں گے، خراب حالات جو ہیں، پریشانیاں دور ہوں گی۔ زکریا کے بعد قرآن واقعہ بیان کرتا ہے حضرت ایوب کا۔ سبحان اللہ، کیا آزمائشیں، کیا مصیبتیں، کیا پریشانیاں حضرت ایوب پر نہیں آئی۔ مال تھا، دولت تھی، منصب تھا، عزت تھی، خوشحالی تھی، اولاد تھی۔ ایک آدمی کے لیے دنیا کی زندگی میں ایک بہتر زندگی کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے نا حضرت ایوب کے پاس تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، مال ختم ہو گیا، دولت ختم ہو گئی، منصب بھی گیا، اولاد بھی ختم ہو گئی، صرف ایک بیوی جو وفادار بیوی تھی وہ رہی۔ خود بیماری میں پڑ گئے، ایسی بیماری میں کہ بس اللہ کی پناہ، اور 17 سال تک بیماری میں رہے، کوئی قریب نہیں آتا تھا، 17 سال تک بیماری میں رہے، لیکن کبھی بھی ان 17 سال کی زندگی میں اللہ کے فیصلوں اور تقدیر پر حرف شکایت زبان پر نہیں آئی۔ کبھی مایوس نہیں ہوئے کہ اب یہ حالات اسی طرح رہیں گے اور اسی حال میں قبر میں جاؤں گا، نہیں، اللہ کو پکارتے رہے، امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ اور ایک دن اسی طرح پکار رہے تھے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار تکلیف پہنچی ہے، تیرے سامنے نہ رکھوں تو کس کے سامنے رکھوں، تو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میری تکلیف کو دور کر دے۔ اس دن اللہ کی رحمت جوش میں تھی، اور اللہ نے کہا ایوب تمہاری تکلیف کے دور کرنے کا ہم نے فیصلہ کر دیا، تمہاری جو بیماری ہے اس کے شفا یہ ہے کہ یہاں پر پاؤں مار، چشمہ پھوٹے گا، اس پانی کو پی، اندر کی ساری تکلیفیں دور، اس سے غسل کر، بدن کی ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہم نے ان کے اہل، اولاد اور جو کچھ نعمتیں پہلے میسر تھی سب واپس کر دی، سب لوٹا دی، پھر نواز دیا، پھر ان کو عطا کر دی، ہمارے عنایتوں کی بارش ہو گئی۔ کیا بتا رہا ہے یہ واقعہ اور یہ سارے واقعات انبیاء کے کہ ایمان والوں کو کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، عجیب و غریب واقعہ، عجیب و غریب سچویشن تھی حضرت یونس علیہ السلام کی۔ تین اندھیریوں میں، رات کی اندھیری اور تاریکی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور تاریکی، اور سمندر کی موجوں کی گہرائی اور اندر کی تاریکی، تین اندھیرے ہیں۔ ایسے میں تو ہر شخص مایوس ہو جاتا ہے کہ اب حالات چھٹیں گے نہیں، اب کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، مچھلی نے نگل لیا ہے، تین اندھیریوں میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اندھیریوں میں بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت، ان تاریکیوں میں یونس علیہ السلام نے پکارا، پروردگار مشکل کشا تو تو ہی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا تو ہی ہے، سنکٹ موچک، سنکٹ کو دور کرنے والا تو ہی ہے، پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ نے سنا اور حکم دیا مچھلی کو لے جا کر کنارے پہ ڈال دے۔ اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا، فکشفنا، ہم نے ان کی تکلیف دور کر دی، ہم نے ان کو سمندر سے باہر لا کر نکال دیا، اور ہم نے ان کو اس غم، اس ٹینشن، اس پریشانی سے نجات دی۔ آگے اللہ اصول بیان فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ،
کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، کسی طرح کی بھی سچویشن اور حالت ہو، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر طرح کی حالت و سچویشن میں جو ایمان والا میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، ہم ایمان والوں کے بھی حالات کو اسی طرح دور کرتے ہیں، اور ان پریشانیوں سے ہم انہیں نجات دیں گے، قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا۔ صرف یونس کے لیے نہیں ہے، ہر ایمان والے کے لیے۔ ایمان والے کو چاہیے کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد اور نصرت سے مایوس نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، سمندر سے نکل رہے ہیں، سمندر کی طرف بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہے فرعون کا لشکر، ظالم جابر، اتنا متشدد، آگے سمندر، ساتھ میں جو لوگ تھے نا وہ مایوس ہو گئے، کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ مروانا تھا تو وہیں مروا دیتے، یہاں کہا لے کہ آگے سمندر، پیچھے لشکر، انا لمدرکون، پکڑے گئے۔ اب موسیٰ تو پیغمبر تھے، وہ کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہوتے تھے، کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، مایوسی کو قریب مت پھٹکنے دو، میرا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا۔ اللہ نے کہا موسیٰ لاٹھی پھینکو، لاٹھی ماری، 12 خاندانوں کے لیے 12 راستے سمندر کے اندر بن گئے، اور اللہ نے اس طرح ان کو نجات دے دی۔ حالات کتنے خطرناک تھے، حالات کتنے مایوس کن تھے، ساتھ والے مایوس ہو چکے تھے، امید کا دامن چھوڑ دیا تھا، لیکن پیغمبر نے کہا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے راستے نکالے۔ اب آئیے نبی علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سیرت میں بہت سارے واقعات ہیں۔ غار میں ہیں، 3 دن چھپے ہوئے ہیں، پیچھے سے انعام ہے، لالچ ہے، تلاش کرتے کرتے آ گئے غار کے پاس۔ حضرت ابوبکر نے دیکھ لیا، ان کے پیر دکھ رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ اگر یہ ذرا سا جھانک لیں، اپنے پیر کی طرف نیچے دیکھ لیں تو ہم ہی دیکھ لیں گے، پکڑے جائیں گے ہم۔ حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، امید برا، حوصلہ افزا، مایوسیوں کی تاریکیوں اندھیروں کو چھانٹ دینے والا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کیوں گھبرا رہے ہو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ غار سے نکلے، 3 دن کے چھپنے کے بعد آگے جا رہے ہیں، 100 اونٹوں کا اعلان ہے، جو نبی یا ان کے ساتھی کو پکڑ کے لائے گا، چاہے زندہ پکڑ کے لائے، چاہے میتن، کسی بھی حال میں پکڑ کے لے آئے، اس کے لیے 100 اونٹوں کا اعلان ہے۔ ایک آدمی کو پتا چل گیا، اس کا نام ہے سراقہ، کہ وہ اس راستے سے نکلے ہیں، اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا ہے، قریب آ گئے حضور کے۔ ابو بکر یوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، کہا رسول اللہ یہ قریب آ گیا ہے، کہا گھبراؤ نہیں، حضور متوجہ نہیں ہو رہے تھے۔ جیسا قریب آیا کہ اس نے سوچا میں پکڑ لوں گا، 100 اونٹوں کا انعام پاؤں گا، اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا۔ پھر اس نے گھوڑے کو ڈانٹا، کھڑا کیا، پھر 3 مرتبہ وہاں ہمارا پیش آیا، پھر کہا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، یہ ہماری پکڑ میں نہیں آ سکتی، امان چاہیے۔ حضور کے قریب آیا، حضور نے اس موقع پر، موقع کون سا آپ دیکھیے، اپنی جان کو بچا کر چھپتے چھپاتے مدینہ جا رہے ہیں، لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ سراقہ سے کہہ رہے ہیں کیف بک یا سراقہ، سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا، اذا لبست سوار کسرا، جب آج کی اس وقت کی سپر پاور طاقت کسرا، اس کے کنگن سونے کے تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، تم پہنو گے، تمہارے کیا حال ہوگا اس وقت۔ نبی کی اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ کفار مکہ سے اپنی جان بچاتے ہوئے نکل رہے ہیں، چھپتے ہوئے، لیکن آگے حالات کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں یہ جملہ بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ سراقہ تم نہیں پکڑ سکتے، میں نکل رہا ہوں یہاں سے، آگے مدینہ جاؤں گا، وہاں اسلامی سوسائٹی بساؤں گا، وہاں خلافت اسلامیہ قائم کروں گا، پھر مدینے سے باہر میرا لشکر نکلے گا، کسریٰ کو بھی فتح کرے گا، ایران بھی میرے قدموں کے تلے آئے گا، ایران کے خزانے آئیں گے میرے غلاموں اور میرے ماننے والوں کے پاس، اور اس وقت وہ خزانے آئیں گے، اس میں اس کے کنگن ہوں گے، وہ تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ مایوس کن حالات میں اللہ کے نبی مایوس نہیں ہو رہے ہیں، حوصلہ بڑھا رہے ہیں اپنے ماننے والوں کا۔ اور پھر کیا ہوا، حضرت عمر کا دور ہے، ایران فتح ہوا، ایران، کسریٰ وہیں کا بادشاہ تھا، ایران فتح ہوا ہے، خزانے سارے اس کے خزانے حضرت عمر کے سامنے لائے گئے ہیں، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔
جملہ ایک ارشاد فرمایا حضرت عمر نے اس موقع پر، اچانک زبان پر آیا، کیا امانت دار لوگ ہیں، اتنی قیمتی چیزوں کو بھی انہوں نے اس میں کوئی غبن نہیں کیا، کچھ خرد برد نہیں کی، کچھ رکھا نہیں، جیسی تھی ویسی لا کے رکھ دی، کیا امانت دار لوگ ہیں۔ پاس میں حضرت علی تھے یا عبد الرحمن بن عوف بیٹھے تھے، کہا امیر المومنین یہ آپ کے فوجیوں لشکریوں کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا کمال ہے، اففتہ فعفو وَإِذْ وَقَعْتَ فَوَقَعُوا، آپ کرپشن میں مبتلا نہیں ہیں تو آپ کے فوجیوں نے بھی کرپشن نہیں کی ہے، چوری اور خیانت نہیں کی ہے، اور اگر آپ کرپشن میں مبتلا ہو جاتے تو یہ خزانے آپ تک نہیں پہنچ پاتے۔ پھر کہا کہ وہ کنگن نہیں دکھ رہے ہیں، کہا کہ کنگن تو نہیں آئے، کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، میرے نبی نے سراقہ سے کہا تھا، پیشین گوئی کی تھی، کنگن تو آنے، اتنے میں ایک تھیلی پیش کی گئی، اس میں کنگن نکل آئے، کہا کہ وہ سراقہ کہاں ہے، بلاؤ سراقہ کو، سراقہ کو لایا گیا، اور پھر سراقہ کو بلا کر کہا یہ کسریٰ کا شاہی لباس ہے پہن، یہ اس کا کرتا ہے پہن، یہ اس کا تاج ہے اپنے سر پر رکھ، اور یہ کنگن ہے اپنے ہاتھوں میں پہن۔ سراقہ نے پہنے، حضرت عمر نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، بخن بخن اعرابی لبسا سوارِ کسریٰ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ایک بدو ایک دیہاتی کسریٰ کے کنگن پہن رہا ہے، کیا خوش قسمتی ہے، کیا بات ہے اس کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی نے ان حالات میں جبکہ پیچھا کیا جا رہا ہے، مایوسی اپنے قریب نہیں پھٹکنے دی، کہا آئندہ میرے حالات بدلیں گے سراقہ، تم جیسے سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہوگا، اور حالات بدلے۔ واقعات تو بہت ہیں اس سے میں، بس یہ کہنا ہے ان واقعات کو مختصراً بیان کر کے کہ ایمان والوں کی یہ خوبی، بلکہ ایمان والوں میں قرآن یہ خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے، چاہے انفرادی یعنی اپنی ذاتی حالت ہو یا امت کی ملت کی پوری دنیا میں ملکوں میں یہ حالت ہو، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، کسی بھی حال میں ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کے دل کے اندر یہ یقین کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، ڈاکٹروں کے نزدیک کوئی بیماری لا علاج ہو سکتی ہے، لیکن میرا رب تو الشافی ہے، علی کل شیء قدیر ہے، شفا دے سکتا ہے۔ اگر بے اولاد ہے، اولاد نہیں مل رہی ہے، نرینہ اولاد نہیں مل رہی ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، کہتا ہے رب تو کبھی بھی اولاد دے سکتا ہے۔ ابراہیم کو بڑھاپے میں خوشخبری سنائی، ان کی بوڑھی بیوی تھی، کھڑی تھی، بانج بھی تھی، کہنے لگی یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، ہائے میں تو بوڑھی ہوں، میں تو بانج ہوں، میرے اولاد ہوگی۔ فرشتوں نے کہا تو اس گھرانے سے جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کو عنایتوں کو اترتے ہوئے دیکھتی ہے، مایوس کیوں ہوتی ہے؟ ہاں تجھے بھی اللہ اولاد سے نوازے گا۔ ایمان والا بھی یہی سوچتا ہے، اللہ مجھے بھی اولاد سے محروم نہیں کرے گا، حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اور حالات میں ایمان والا گھرا ہوا کیوں نہ ہو۔ اتنے خطرناک حالات ہو سکتے ہیں جیسے حضرت مریم کے تھے، قرآن کہتا ہے، کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی۔ کس حالت سے گزر رہی ہوگی کہ یہ امید کر رہی ہے۔ اللہ نے کہا مریم گھبرا مت، حالات کو ہٹانا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کذالک کذالک، یوں کہا کذالک، چٹکیوں میں حالات کو دور کر دیتے ہیں اور مایوسی کے بادلوں کو چھاڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور امید ہم بھر دیتے ہیں، راستے ہم نکال دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے راستہ نکالا، کہا کھجور کو، اس کو تنے کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں گرے گی کھاؤ، اور یہ چشمہ بہ رہا ہے اس چشمے سے پانی پیو، قری آئینہ، آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، بیٹے کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ۔ بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں، بس یہ بتانا مقصود ہے۔ دیکھو ذاتی حالات بھی آتے ہیں انسان پر، اور اجتماعی یعنی ملت پر، پوری قوم پر بھی حالات آتے ہیں، لیکن قرآن اور انبیاء کے واقعات یہ بتاتے ہیں کسی بھی حال میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں یہ ذہن میں آئے اب تو حالات نہیں بدل سکتے، نہیں، قرآن پر جانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اب بھی بدل سکتے ہیں، بلکہ بدل کے رہیں گے۔ اللہ پاک ایسا یقین، ایسی کیفیت، اللہ پر ایسا توکل و بھروسہ ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔